بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پیش خدمت ہے سکون قلب اور معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے ایک لاجواب، ایک بے مثال، ایک زبردست وظیفہ۔ آج رزق کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ آج میرا دل نہیں ہے دنیا داری کا کوئی بھی وظیفہ آپ کو بتانے کے لیے۔ آج میں اپنے ان دوستوں سے مخاطب ہوں جنہیں یہ تلاش ہے بہت دنوں سے کہ ہم قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اللہ کے قرب کے لیے اس عمل کو پرفارم کرنا ہے۔ اس عمل کی طرف میں آپ کو آج لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ پاک نے جب سکون بنایا نا، دنیا کی ہر چیز بنائی، سکون بنایا، تو جب سکون بنا لیا تو فرشتوں نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اس سکون کو ہم کہاں رکھیں۔ انہوں نے اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا تم کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا جی اس کو 7ویں آسمان میں رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مسکرا کر کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، میں جانتا ہوں یہ وہاں بھی ڈھونڈ لے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار اس کو ہم زمین کی تہوں میں چھپا دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، میں جانتا ہوں یہ زمین کی تہ میں سے بھی اس کو ڈھونڈ لے گا۔ اسی طرح مشرق مغرب ہر طرف کی بات ہوئی۔ تو پھر آخر فرشتوں نے پوچھا یا رب العالمین آپ بتائیے کہ سکون کو کہاں رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سکون کو اس انسان کے اندر رکھ دو، اس کے دل میں رکھ دو، کیونکہ یہ میری بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ میں جانتا ہوں یہ ہر جگہ تلاش کرے گا، ہر جگہ تلاش کرے گا، مغرب مشرق شمال جنوب، زمین کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، یہ کبھی اپنے اندر نہیں جھانکے گا۔ جب اپنے اندر جس نے جھانک لیا نا، اس کو وہاں سکون مل جائے گا۔ اور میری جگہ بھی یہی ہے، میں اس کے دل میں رہتا ہوں۔ شرک سے قریب کا مطلب اللہ کا جو ٹھکانہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے۔ دل رحمان کا گھر ہے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم معصیت کی طرف جاتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، تو دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ ہر ہمارا گناہ، ہمارا ہر غلط عمل، اس کا ایک سپاٹ جو ہے نا وہ بلیک دل پہ لگ جاتا ہے۔ اس میں میٹر نہیں کرتا کہ آپ بہت گورے چٹی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب دل ہلکا ہلکا ایسے دھبے پڑتے پڑتے گناہوں کی زد سے ہی بالکل سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کی ریفلیکشن جو چہرے کے اوپر آتی ہے نا، وہ کوئی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ نورانیت وغیرہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اس میں۔ جیسے ایک بچہ معصوم ہوتا ہے نا، ایک آپ ینگ بچے کو دیکھیں نا جس نے ابھی جوانی کی سرحد پہ قدم رکھا، اس کے چہرے پہ عجیب سا نور ہوتا ہے، طمانیت ہوتی ہے۔ چھوٹے معصوم بچے کو دیکھیں، کتنی وہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کالا ہے گورا ہے کیسے، لیکن اس کے چہرے پہ ایک عجیب کشش ہوتی ہے، ایک معصومیت ہوتی ہے، ایک سکون، ایک نور ہوتا ہے۔ وہ نور جیسے جیسے وہ ہم بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ جب معصیت کے اور گناہوں کے گڑھے میں جاتے ہیں وہ ہم سے چھنتا چلا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا اللہ پاک نے اس کا حل بتایا؟ قرآن کو پڑھیے نا۔ قرآن یہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بھائی میرے اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، قلب کا سکون ہے، ذکر کیجئے۔ یہ تو اب مطلب یہ کہ علاج بھی بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ اب کیا ہے کہ ہم جب اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توبہ طائب ہوتے ہیں ہم، ایمان ہمارا تگڑا ہوتا ہے، اور وہ دھبے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے اس ذکر سے دل ہمارا صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ جب آپ پھر میری بھی عمر کے وابے بن جائے نا، میرے تو خیر کچھ نہیں، میں کہتا کہ میرے اللہ کا شکر ہی ہے، لیکن بھائی میں نے بہت نورانی چہرے والوں کو دیکھا ہے کہ جب دل صاف ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ وہ عکس پڑتا ہے تو دل کرتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھتے چلے جائیں۔ یہ اولیاء اللہ کا کیا کمال تھا کہ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل شیشے جو کی طرح چمک رہے تھے، تو اس میں نور تھا، اللہ کا نور تھا اس کے اندر۔ وہ عکس ان کے چہرے پہ پڑتا تھا، لوگوں کی نظر ٹھہرتی تھی، جب دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، مطلب کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے، ایمان والے ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی تو نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اولیاء کرام کے ہاتھ پہ۔ آج کی ڈیفرنٹ ہے ذرا ویڈیو، یہ صاحب علم لوگوں کے لیے ہے آج جو سمجھنے والے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوا
اب دوسری بات کیا ہوا کہ وہ ذکر جو تھا نا وہ مختلف اولیاء کرام سے جو پیروں سے جڑے ہوئے ہیں نا، کہ مختلف خانوادوں سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، کوئی پاک پتن والوں کے مرید ہیں، کوئی مختلف دین پور شریف والوں کے ہیں، مختلف ہیں، تو ان میں کیا ہے کہ یہ ذکر بتاتے ہیں، کوئی ذکر خفی بتاتا ہے، کوئی لاؤڈلی ذکر کرنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی والے ہیں وہ بھی ذکر کرنا سکھاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ذکر بتایا جاتا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی کچھ ذکر کرتا ہے، تو وہ ذکر کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ جب دل بھی آپ کا صاف ہو اور اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو سکون قلب۔ اسی لیے جب ہم کبھی ایسے ذکر والی محفل سے، بھلے ہم اس سلسلے سے نہ بھی جڑے ہوں، کبھی چلے جاتے ہیں نا، جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں اس گھنٹے 2 گھنٹے کی محفل کے بعد، تو بڑا سکون ہوتا ہے دل میں، ہر وسوسہ، ہر ٹینشن، ہر چیز نکل جاتی ہے اور بڑی دل کرتا ہے کہ یہاں بار بار آیا جائے۔ یہ سارا فارمولہ ہے، اس کا میکنزم یہ ہے کہ دل کا سکون جب ملتا ہے انسان کو، اس کا دل جب صاف ہوتا ہے، داغ دھبے ہٹتے ہیں، گناہوں سے، معصیت سے وہ ہٹتا ہے، تو دین اس کے دل کے اندر پھر نور کی حرارت جنم لیتی ہے، اس کا ایفیکٹ اس کے چہرے پہ آتا ہے، گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور اللہ کے جب بندوں میں آپ شامل ہو جاتے ہو تو پھر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یار، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ نیک بننے کی کوشش کریں، مطلب کہ وظائف اس لیے نہ کریں کہ جی پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ٹھیک ہے، فلانا کام ہو جائے، محبوب قدموں میں آ جائے، یہ سب تو دنیا کی باتیں ہیں۔ آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جو آپ کو ایسی کنڈیشن پہ لے جائے جس کو ہم بہت اپر لیول کی بات کرتے ہیں، فنا فی اللہ کی لیول، جہاں انسان کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا، وہ اتنا معرفت الہی میں ڈوب جاتا ہے، اتنی روحانیت اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اس کو کچھ اپنا بھی آپ یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس عمل کے بارے میں جو ہے وہ علامہ اقبال، حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عرصہ پہلے نا یہ ایک راز بتایا تھا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو راز آپ کو بتا دیا کہ خودی کا راز کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بس یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ میں نے آج آپ سے شیئر کرنا تھا۔ ساری تمہید بات چیت اسی لیے کی کہ سر اگر آپ روحانیت کے کسی درجے پر جانا چاہتے ہیں تو میں نے یہی سیکھا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا وہ آپ بلند آواز میں کہیں، ہلکی آواز میں کہیں، خاموشی سے کہیں، 500 بار مغرب کی نماز پڑھ کے نا وہیں پر مصلی پہ بیٹھ جائیں، کسی اکیلی جگہ پہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے خانہ کعبہ کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے گناہوں کو یاد بھی کریں، آنسو بھی بہائیں، اور کیا کریں، 500 بار آپ کیا پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ جو بزرگوں کے سلسلوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم جیسے، ان کو تو پیر یہ ہمارے سکھاتے ہیں کہ الا اللہ کی ضرب دل پہ لگایا کریں، وہ منزل بھی آئے گی۔ اگر یہ چیزیں ابھی نہیں بھی سیکھی، صرف آپ 500 بار تسبیح، 5 تسبیح لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سر یہ شروع تو کیجئے، آپ کی روحانیت کا لیول جو ہے نا اتنا اپ ہو جائے گا، اور اگر آپ یہ 40 دن اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل پہ قائم ہو جاتے ہیں، تو ایک وقت آپ کا وہ آنے والا ہے کہ پھر آپ کو ایسی ایسی بشارتیں اللہ تعالیٰ دے گا، ایسے آپ کو خواب کی حالت میں، اور ایسی مطلب وہ روحانیت کی کیفیت جو آپ سمجھتے ہو کہ اس زندگی کا حاصل ہونا چاہیے، ایمان کی وہ کیفیت کہ آپ اللہ کے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی کو اپنا ذکر بنائیں۔ 5 تسبیح ڈیلی بیسس پہ مغرب کے بعد بیٹھ کر اکیلے میں یہ پڑھیں، اور بس اس کے بعد دعا کریں جو بھی آپ نے کرنی ہے، اس کے بعد ختم۔ اول آخر درود شریف تو ہم، درود و سلام تو ہم ذکر کی ہر محفل میں پہلے بھی کرتے ہیں، اور محفل ختم ہونے کے بعد بھی درود و سلام کرتے ہیں۔ یہ ہر بندے کا اپنا اپنا ظرف ہے، اور اس کے پڑھنے سے آپ کے عمل کی قبولیت جو ہے اس پہ سند لگ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے وہ آپ اپنی پسند سے اور ٹائم کے حساب سے مینیج کیجیے گا۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس میں پوچھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔